آج ہم پڑھیں گے تلخیص نگاری کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تلخیص نگاری کیا ہوتا ہے۔ تلخیص نگاری یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، تلخیص اور نگاری۔ تو تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، اور نگاری کہتے ہیں، نگار سے یہ لفظ ہے لکھنا۔ تو تلخیص نگاری کیا ہو گیا؟ خالص کر کے لکھنا۔ تو یہ جو اس کے معنی بنے وہ ہم نے یہاں لکھ دی ہے، خالص کر کے لکھنا۔ اس کی تعریف ہے کسی بھی لکھی ہوئی چیز کے اہم نکات کو مختصر کر کے لکھنا، لیکن کوئی بھی اہم بات رہ نہ جائے اور تحریر بھی مختصر ہو جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں تلخیص نگاری میں کہ جو بھی چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے اس کے جتنے بھی اہم نکات ہیں، یعنی جو بھی اس میں مین پوائنٹس ہیں، ان کو ہم شارٹ کر کے مختصر کر کے لکھ لیں گے، لیکن اس میں ہم خیال کس چیز کا رکھیں گے کہ ہم سے کوئی بھی جو نکتے ہیں، اہم جو بھی پوائنٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر مخلوق خدا کی بے لوث، بغیر لالچ اور بلا معاوضہ خدمت کو خدمت خلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک طویل سا جملہ موجود ہے جو کہ ایک پوری عبارت ہے، یعنی دیکھا جائے تو اس میں پوری ایک بات کہی گئی ہے۔ اس کو ہم مختصر کر کے جب لکھیں گے، یعنی جب ہم نے اس کی تلخیص کی تو ہم نے کیا لکھا؟ کسی مطلب کے بغیر دوسروں کے کام آنے کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ اہم نکات جو تھے اس میں وہ بھی لکھ لیے، اور جو غیر ضروری لفظ تھے جیسا کہ بے لوث، بغیر لالچ، بلا معاوضہ، اب یہ تینوں الفاظ دراصل مترادفات ہی ہیں، ان کے ایک ہی جیسے معنی ہے۔ بے لوث یعنی جس میں کوئی قیمت ہم نہ رکھ رہے ہوں، کوئی مطلب نہ ہو۔ بغیر لالچ ہمیں کوئی لالچ نہ ہو۔ معاوضہ کہتے ہیں قیمت کو۔ تو اب تین الفاظ جو ایک ہی جیسے سملر میننگ رکھتے ہیں وہ ایک ہی جملے میں آ گئے۔ ہم نے ان تینوں میں سے جو آسان ترین معنی تھے کسی مطلب کے بغیر وہ لکھ لیا، اور آگے لکھا کہ کام آنا۔ خدمت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام آنا، وہ مخلوق میں سے کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے، انسان بھی، جانور بھی، کسی کی بھی خدمت کرنا بغیر مطلب کے، اسے ہم خدمت خلق کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو نام سے یاد کیا جانا یہ روزمرہ ہے، یہ عام زبان میں ہم اس طرح سے نہیں کہتے۔ عام زبان میں ہم کہتے ہیں خدمت خلق کہتے ہیں بس۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس عبارت کی تلخیص کی۔ تو یوں ہم کسی بھی عبارت کی تلخیص کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ ایک عبارت یعنی پیراگراف موجود ہے، ہمیں اس کی تلخیص کرنی ہے، یعنی ہم نے جو ابھی تلخیص کی مثال دیکھی، اس کی تعریف پڑھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک مشق کر لیتے ہیں، یعنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ کیا ہم تلخیص کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پہلے اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ علم ایک ایسا رہنما ہے جو انسان کو برائی اور گمراہی کے راستے سے بچاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اسے سیدھے راستے پر چلنے اور راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ علم ہر آڑے وقت میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو اب یہ عبارت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس کو تلخیص کرنا ہے، یعنی خالص کرنا ہے صرف اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جیسے تلخیص نگاری کے کچھ رولز ہیں، کچھ اصول ہیں۔ تو پہلا اصول ہی اس میں یہ ہے کہ ایک ہی معنی کے جملے اور الفاظ ہٹا دیے جائیں۔ تو ہمارے پاس جو تحریر موجود ہے، چلیے اس میں سے ہم ایک معنی کے جملے اور الفاظ ہٹاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں برائی اور گمراہی دونوں مترادف ہیں۔ برائی اور گمراہی کا تقریباً ایک ہی مطلب ہوتا ہے، برے راستے کی طرف جانا یعنی گمراہی کی طرف چلے جانا، ایسا راستہ جو گم ہو چکا ہے، جس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنے کے بعد ہمیں اس کا کیا رزلٹ مل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ رہنما، یہ تو ہم نے دیکھ لیے کہ یہ مترادف الفاظ ہیں۔ اب ہم وہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں اسی جملے میں کہ جو مشکل ہیں، جیسا کہ رہنما۔
رہنما کی جگہ ہم بہت آسان سا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ راستہ، تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں مشکل لفظ، اور صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہاں سے بھی ہم رہنما کو ہٹا دیں گے، اور اسی طرح صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ، اس کی جگہ ہم آسان لفظ استعمال کریں گے، جب ہم اس کی تلخیص کریں گے تو ہم وہاں پہ سیدھا راستہ لکھیں گے، تو اس کے نیچے بھی ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی مشکل لفظ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اسے سیدھے راستے پر چلنے اور راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سیدھا راستہ اور صراط مستقیم دونوں مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، تو ان میں سے بھی ہم صرف سیدھا راستہ استعمال کریں گے۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ راستے میں پیش آنے والی مشکلات، اب یہاں پر جب سیدھا راستہ موجود ہے تو پھر دوبارہ راستہ لکھنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تو ہم اس راستے کو کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے، یوں کہہ لیں کہ یہ علم ہر آڑے وقت میں، آڑا وقت یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، روزمرہ استعمال ہوا ہے، یعنی آڑا کہتے ہیں مشکل وقت، آڑا وقت یعنی مشکل وقت، تو ہم کیا لکھیں گے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم ہماری ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، اور جس طرح یہاں پر انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، تو انسان کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور یہ بات ہمارے ہی بارے میں ہو رہی ہے، تو بار بار دو دفعہ انسان لکھنے کے بجائے ہم کس طرح لکھیں گے؟ اب آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ جو عبارت ہمارے پاس موجود تھی یہاں سے یہاں تک کی، اس کی میں نے تلخیص کی، علم انسان کو برائی سے بچنے کا راستہ دکھاتا ہے اور اچھائی کا راستہ بتاتے ہوئے، اب میں نے کیا کیا کہ برائی اور گمراہی میں سے صرف برائی کو لکھ لیا اور آگے لکھا اچھائی کا راستہ بتاتا ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، اچھا راستہ، اور آگے لکھا اس راستے کو آسان کرنا بھی سکھاتا ہے، تو انہوں نے کیونکہ لکھا تھا کہ وہ اس سیدھے راستے پر چلنے اور راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کرنا سکھاتا ہے، ہم نے اس کو آسان کر کے لکھ لیا، اور کیا لکھا کہ اس راستے کو آسان کرنا بھی سکھاتا ہے۔ آگے ہم نے کیا لکھا کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کرتا ہے، ہم نے یہاں پر ہماری اپنے لیے استعمال کیا، اور یہ ہماری اور ہم نے کس کی جگہ استعمال کیا؟ انسان کی جگہ استعمال کیا، بالکل صحیح۔ تو یوں اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ 4-5 جملوں پر مشتمل جو تلخیص تھی اس کو صرف 2 جملوں میں کر دیا، اور ہم نے جو پہلا ہمارا پوائنٹ تھا ایک ہی معنی کے جملے اور الفاظ وہ ہٹائے، پھر ہم نے اصل موضوع جو تھا ہمارا ہم نے وہ بھی موجود رکھا، یعنی اسے ہم نے ختم نہیں ہونے دیا۔ کیسے؟ ہم نے اس میں جو علم کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی اسے ہم نے بالکل ویسے کا ویسا رکھا، اسی ترتیب سے رکھا کہ شروع میں انہوں نے علم کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ کیسے ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور پھر آگے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے ہماری آگے مشکلیں زندگی میں ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، تو ہم نے وہ بھی ایسے ہی ترتیب برقرار رکھی۔ پھر جو تیسرا اصول ہے ہمارے پاس کہ محاورات کو ہٹائیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس تحریر میں کوئی محاورہ موجود تھا؟ بالکل صحیح، اس میں آڑے وقت یہ ایک محاورہ موجود تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر کے ہر مشکل وقت لکھ دیا۔ تو یوں جب بھی کوئی محاورہ، کوئی ترکیب، کوئی روزمرہ آئے تو تلخیص کرتے ہوئے ہمیں اس کو بھی ہٹانا ہوتا ہے۔ واقعات کی ترتیب، اب یہاں آپ دیکھیے کہ اس تحریر میں کیا واقعہ بیان ہوا ہے، علم کے بارے میں ایک بات کی گئی ہے، یہ ایک واقعے کے طور پر یہ نا کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ علم کیا کرتا ہے اور پھر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، تو ہم نے جب اس کی تلخیص کی، اس تحریر کو خالص کیا، تو ہم نے وہ ترتیب برقرار رکھی۔ پھر ہے اپنے الفاظ میں لکھا ہوا ہو، تو کیا ہم نے اس تحریر کو اپنے الفاظ میں لکھا؟
جی ہاں، ہم نے اس تحریر کو جب تلخیص کی، یعنی اس کو جب ہم نے خالص کیا تو ہم نے اپنے الفاظ استعمال کیے، جیسا کہ برائی، اچھائی، مشکل وقت، یہ سب ہمارے اپنے الفاظ ہیں، یہ ہماری اس عبارت میں موجود نہیں تھے۔ اور پھر سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ اصل تحریر کا چوتھائی حصہ بن جائے، یعنی چوتھائی حصہ یعنی جتنی تحریر ہے اس میں سے صرف ایک حصہ جتنا ہمارا جو ہے وہ تلخیص کا ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو عبارت موجود تھی اس میں 5 سے 6 جملے موجود ہیں، اور ہم نے اپنی جب تلخیص کی اس عبارت کو خالص کیا تو ہم نے اسے صرف اور صرف 2 جملوں پر تقسیم کر دیا۔ اور کیسے کیا؟ پہلا جملہ ہمارا یہاں سے لے کر یہاں تک، اور دوسرا جملہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہو گیا، اور اس طرح ہم نے اپنی تحریر کا 1/4 حصہ تلخیص بنائی۔ تو ہمیشہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس جو کنٹینٹ موجود ہے، جو عبارت ہے، جو پیراگراف ہے، ہو سکتا ہے وہ 3 سے 4 پیراگراف بھی ہوں، پر جب ہم اس کو خالص کریں گے تو ہمارا ایک پیراگراف سے زیادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ تلخیص نگاری کس طرح کرتے ہیں، یعنی کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو مختصر کر کے ہم کس طرح لکھتے ہیں، آج ہم نے یہ سیکھا۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور تلخیص نگاری کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔